آ जाते हैं जी जरा सियासी माहौल सियासी मैदान पे। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो आपकी हुकूमत के ऊपर चार्जशीट दी है। सुनवाइएगा जी शहबाज शरीफ साहब ने अपने वर्कर्स कन्वेंशन से क्या खिताब किया। इन 3.25 सालों में अवाम का दिल भर चुका है। महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। लोग क्यों ना फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत को याद करें। जो शख्स ये कहता था डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर जाए तो वो वजीर आजम करप्ट है, अगर बिजली के बिलों में इजाफा हो जाए तो वो वजीर आजम करप्ट है, फिर करप्ट कौन है? नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क और रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। ना वो कहते हैं मियां साहब की क़यादत में मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, और आप जो क्लेम करते थे कि ये बढ़ जाए वो बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म करप्ट है, आज वो सब कुछ बढ़ रहा है। देखिए भाई साहब, ये एक बड़ा सीरियस टॉपिक है, लेकिन हमारे यहाँ लोग इससे बड़ी तकलीफ़ में हैं, लेकिन जो इस पर डिस्कशन होती है वो अनफॉर्चुनेटली नॉन सीरियस होती है, उस असल मुद्दे की तरफ फोकस नहीं होता। अगर तो किसी को कसूरवार ठहरा के इसका मसला हल हो जाना है, किसी गलत बंदे को, तो फिर तो कसूरवार ठहरा के हम फ़ौरन आगे चल सकते हैं। हमें सबसे पहले देखना पड़ना है कि हम यहाँ तक पहुँचे क्यों हैं। डॉलर जब हमें ये मुल्क मिला था तो डॉलर 126-27 रुपए के ऊपर हमें हमारी हुकूमत को ये मुल्क मिला था, और उस टाइम हम बैंक करप्ट थे। बैंक करप्ट का मतलब ये होता है किसी शख्स का, इंडिविजुअल का या मुल्कों का, जब वो अपनी की हुई कमिटमेंट की पेमेंट्स ना कर सके। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी ली हुई है, आपने घर लिया हुआ है लोन पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे अगर आप उसके पैसे नहीं दे पा रहे बैंकों को टाइम पे, तो आप बैंक करप्ट हैं। पाकिस्तान भी इसी तरह अपनी पेमेंट्स उस टाइम नहीं दे पा रहा था, तो हम प्रैक्टिकली बैंक करप्ट थे। जो उस टाइम ये जो हाल करके गए थे, उस वजह से रुपया जो है उसने 165, 160, 170 जहाँ भी इसने गिरना था, इसने आके गिरना था, क्योंकि आपको ये करके गए थे। हम जो कर रहे हैं उसका असर आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर होगा। हम इन 5 सालों में क्या कर रहे हैं, अगले 5 सालों के अंदर उसका पता चलेगा हमारी पॉलिसीज़ का। तो पहले आवाम को ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही संजीदा मामला है। आप बचपन में क्या खाते हैं उसका असर बड़े होकर आपके ऊपर होता है। आप बचपन में किस तरह की लाइफ गुजारते हैं उसका असर बड़े होकर, या जवानी में आपकी किस तरह की आदत है एक्सरसाइज से लेके, उसका असर आपको बुढ़ापे में जाकर होता है। मगर ये तो ये ऐसा नहीं है 5 साल आपकी हुकूमत जो करेगी उसके असरात अगले 5 साल बिल्कुल ऐसा होगा। जब आप इलेक्शन में अगर जाएंगे और महंगाई जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे अपोजिशन हो या ना हो, तो आप पाकिस्तान के अवाम को ये यकीन दिला सकेंगे कि इस महंगाई के साथ जो है वो आप हमें अगला इलेक्शन जितवाएं, और वो आपको जितवाएंगे? अच्छा, मैं कुछ आपके सामने कुछ फिगर्स रख देता हूं तो आपको थोड़ा समझ आ जाए कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी समझदार है। वो समझती है क्या हकीकत में कोई कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। पाकिस्तानी अवाम इतनी चली नहीं है कि उसको आप पीछे लगा लें सिर्फ एक बात सुना के। हाँ, वक्ती तौर पर जब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं किसी चीज़ के तो लोग परेशान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, आप खुद मुझे बताइएगा। अगर हम पेट्रोल की जो इंटरनेशनल प्राइस है, वो तो आम शख्स को भी पता है कि हम बाहर से खरीदते हैं, वो हमें देनी पड़नी है, जो भी पेट्रोल की प्राइस होगी। जो पीपल्स पार्टी की 5 साल की हुकूमत थी, उसका जो एवरेज है, जो टैक्स लेवी जो भी हम लेते हैं, जो गवर्नमेंट इंक्लूड करती है, जो बाहर से खरीदने के बाद प्राइस के ऊपर, वो $0.34 था उनके 5 सालों का एवरेज। मुस्लिम लीग नून का 5 साल का $0.42 था, जो टैक्स और लेवी लेते थे। बाकी तो जो बाहर से खरीदा उस कीमत पे आपने बेचना है, उसके ऊपर जो आप ऐड करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक ये 0.30 है। सो आपने ये भी देखना है कि जब आपका रुपया, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि रुपया इसलिए नीचे गया कि आपने लूट मार की हुई है। अब आप लोग कह रहे हैं फिर आपकी हुकूमत में कैसे गया? वो फिर ये मेरी हुकूमत में इस तरह से गया कि अगर किसी शख्स ने मुझे घर दिया है 1 अगस्त को, और उसने पिछले 4 महीने की दबा के बिजली चलाई है और अभी बिल नहीं आया वापडा का, तो अगस्त में जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ हूं तो मुझे लंबा सारा बिल आया वापडा का, जो पिछले 3-4 महीनों में भुगतना मैंने है। हम इनकी की हुई करतूत भुगत रहे हैं, और ये एक बहुत दुनिया में प्रूवन स्टडी है। मगर आप ये कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मुझे साथ में ये भी समझा दें कि आप ये कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि आपसे अगले 3 सालों में भी नहीं संभल रहा। मैं बताता हूं, जो हुकूमतों के बुरे फैसले होते हैं यही हमारी आवाम को समझना चाहिए और वोट देते हुए बहुत ख्याल रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जब आप करते हैं तो वो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में ठीक नहीं होती। अगर एक बुरा हुक्मरान 5 साल गुजार जाए तो आप 20 साल के लिए साइड पे लग गए आपका मुल्क। ये 2-3 साल वाली बात नहीं रहती। उसके बाद जब आपकी एक्सपोर्ट 25 से 20 कर जाए ना, कि आप लोगों का शुरू में क्लेम था कि हम 3 महीने के अंदर जो है वो चीजों को तब्दील कर देंगे, बड़ी करप्शन खत्म कर देंगे, इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर देंगे, हम काफी हद तक इकोनॉमी को बेहतर खत्म कर देंगे।
بڑی کرپشن جو ہے وہ ریفارمز ایسی لے کر آئیں گے کہ جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ریفارمز نہیں ہوئی ہوں گی. آپ کا یہ بھی کلیم تھا ساتھ میں کہ ہم جب آئیں گے تو اس وقت نہ ڈالر اوپر جائے گا, نہ آپ کی جو ہے وہ کرپشن کا لیول یہ ہوگا جو آج ہے, جبکہ اس کے برعکس یہ الزامات آپ کی گورنمنٹ پہ بھی, گندم پہ بھی لگ رہے ہیں, چینی پر بھی لگ رہے ہیں, آٹے پہ بھی لگ رہے ہیں, ہر چیز پر الزامات لگ رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے اس کو روکنا. ایک پوائنٹ اور لے لیں میرا, میں ذرا آپ کو اور ذرا سنوا بھی دیتا ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب کا سوال بولنے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا اس کے ساتھ ہی کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 75% عوام جو ہے ان کی قوت خرید جو ہے وہ بڑھ گئی, ان کی انکم بڑھ گئی ہے. سنوائیے گا جی اس کے بعد ڈسکشن کا. کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے, ہم نے لاہور میں کہا کام کو ووٹ دو. کام کو ووٹ دو کی جب ہم نے بات کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کام اس ملک میں کس نے کیا ہے؟ اس ملک میں کام نواز شریف نے کیا ہے, اس ملک میں کام شہباز شریف نے کیا ہے. یہ دونوں بھائی جدید پاکستان کے معمار ہیں, اس پہ غور کریں. شہباز شریف صاحب کا بھی سنوائیے گا جی, انہوں نے بھی کیا کہا ہے, اور میں کہا جب میں نے الیکشن کون جیتے گا. میں نے اگر مفاہمت کی بات تو کی ہے, مجھے اس کے بدلے میں لڈو ملے, چمچم ملی مجھے سیال کوٹ کی. یہ لڈو چمچم بعد میں کھا لیجیے گا. پروڈیوسر صاحب ذرا چلوا دیں وہ الیکشن کی جو انہوں نے بات کی ہے کینٹونمنٹ کی. اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی. جناب الیکشن سے پہلے وہ آپ کے خلاف ایسا ماحول ضرور بنا لیں گے کہ دیکھیں چیزیں مہنگی ہیں, چیزیں شارٹ ہیں, ڈالر اوپر ہے, پیٹرول اوپر ہے, ہر چیز اوپر ہے. اور میرا یہ خیال ہے, بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عام پاکستانی کو سمجھانا یہ بڑا مشکل ہوگا کہ سب کچھ نیچے کیوں نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں جی ترقی ہمارے ہی دور میں ہوئی ہے, ہم ہی نئے پاکستان کے معمار ہیں. آپ لوگوں نے پاکستان کو جو ہے وہ وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. دیکھیے بھائی صاحب, 2-3 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑنی ہیں. یہ کہنا کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن جو ہیں وہ صحیح سروے تھا, فلش بات ہے. پھر اس کا مطلب کشمیر کا الیکشن صحیح سروے نہیں تھا, ابھی سیالکوٹ کا الیکشن صحیح سروے نہیں تھا. کنٹونمنٹ کے اندر ہم نے ٹکٹس ہماری پارٹی کے بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگوں نے غلط دیے. آزاد امیدوار جیتے, آپ کو پتہ زیادہ تعداد میں وہ ہمارے ہی لوگ تھے جن کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا, وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. کہیں پہ ہم جیت گئے, جو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہوا تھا وہ جیت گیا, اور کہیں پہ آزاد جیت گیا. اگر دونوں کی سیٹیں ملائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی اپنے آزاد کے خلاف لڑ رہی تھی. تو یہ وجہ بنی بڑی. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ ایشوز دوسرے ڈسکس کر رہے ہیں. وہ آپ کشمیر میں بھی کہتے ہیں غلط کچھ ٹکٹیں گئیں, آپ گلگت بلتستان میں بھی کہتے ہیں غلط ٹکٹیں گئیں, ہم نے وہاں پر جنرل الیکشن میں بھی کہا تھا غلط ٹکٹیں گئیں, زیادہ سیٹیں ہوتی. وہاں پر ہم نے سلائڈ یہ غلطی بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ حکومت میں ہوتے ہوئے یہ ہوتی ہے, زیادہ لوگ آپ کی ٹکٹ چاہتے ہوتے ہیں. حکومت میں ہوتے ہوئے یہ زیادہ غلطی ہوتی ہے کسی بھی جن کو نہیں مل رہی. یہ نون کے ساتھ بھی ہوئی تھی, اگر آپ ان کے کنٹونمنٹ کا ٹائم یاد کریں تو یہ ان کے ساتھ بھی. حکومت میں جو بھی جماعت ہوتی ہے زیادہ لوگ اس کا ٹکٹ چاہتے ہیں, یہ غلطی ہوتی ہے. اب میں واپس آتا ہوں پرائسز کی طرف. دیکھیے ایک بات تو میں نے طے کر دی, آپ کو بتا دیا کہ جب آپ اکانومی کو کھوکھلا کر کے جائیں گے تو اگلے 5-10 سال اس کے ایفیکٹس ہوں گے. ڈالر آپ کے پاس جب 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے جائیں گے تو ڈالر اگلے 5 سال, اگر ہم ان کے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ہمیں 19 ارب ڈالر کا دیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اگر ہم آنے والی گورنمنٹ کو وہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 30 ارب کا دے گی تو ڈالر اور 170 نہیں بلکہ 200 کو کراس کرے گا اس سچویشن کے اندر. یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں. یہ آپ بہت زیادہ شوگر کھائیں گے تو آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا. یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں. پھر بڑھ رہا ہے, اس طرح سے نہیں بڑھ رہا. کچھ توازن کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا 1 ارب 2 ارب 3 ارب 4 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے واپس کر لیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا اس طرح سے نہیں, اس پہ نہ جائیے. پبلک آپ کی کنفیوز ہوگی, اگر 2 ملین 4 ملین بڑھا 100 ملین بڑھا وہ بڑھنا نہیں ہوتا. آپ کی امپورٹ بل بڑھ رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ابھی جو میں بات کر رہا ہوں مجھے وہ کنکلوڈ کر لیں دیں. آپ کی عوام کنفیوز ہوگی. ایک ہوتا آپ نے 10 ارب ڈال دیا, ایک ہوتا ہے کسی مہینے میں آپ کے آدھا ارب آ گیا, آدھا ارب دوسرے مہینے میں آپ نے بیلنس کر لیا. یہ بیلنس چلتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے آپ نے تنخواہ لی ہے 20 تاریخ کو اور آپ نے اس کے پیسے دینے دکاندار کو, کھاتے کو کسی مہینے 10 تاریخ پہ دے دیے, کسی پہ 20 تاریخ کو دے دیا. اب آپ نے میرا پورا ٹائم اس پہ لگوا دیا ہے. تو یہ نان ایشو ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس طریقے سے بالکل نہیں بڑھ رہا جو یہ کر کے گئے تھے. واپس آتا ہوں, پوری دنیا کے اندر شوگر دیکھ لیں تو اس کی قیمتیں جو ہیں وہ سکائی راکٹ ہیں اوپر. آٹا دیکھ لیں تو اس کی قیمتیں ہیں سکائی راکٹ. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں. جب آپ نے پچھلے 40 سال زراعت کے اوپر سپینڈ نہیں کیا, آپ نے اپنی پر ایکڑ ییلڈ جو ہے وہ بڑھائی نہیں ہے, تو آپ کو فوڈ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو گندم بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اب شوگر بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے اور آپ کی ییلڈ بڑھی نہیں ہے. اور یہ ہمارے زمانے میں تو پھر بھی ییلڈ بڑھ رہی ہے. نون لیگ کے زمانے میں 0.66% تھی جب آبادی 2.5 تھی.
اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں 1.16 تھی فوڈ کی پروڈکشن زیادہ جب آبادی 2.5 تھی. تو وہ جو ہم نے ہاتھوں کی دی ہوئی گرے ہیں وہ اب منہ سے کھولنی پڑ رہی ہیں. لیکن نیچرلی عوام کے اوپر ایک مشکل ہے. گاؤں کی عوام کمپیریٹیولی ایزی ہے کیونکہ وہاں کسان کو 1100 ارب زیادہ گیا, اس کی فصل مہنگی بکی ہے, پہلی دفعہ اس کو پیسہ اچھا ملا ہے. جو شہروں میں لوگ ہیں تنخواہ دار, ان کے اوپر پریشر آیا ہے. گورنمنٹ بالکل اس کو کلوزلی مانیٹر بھی کر رہی ہے. اور اس کو گورنمنٹ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ حکومت میں بیٹھے لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور عوام کو اس کا پیسہ پے کرنا پڑ رہا ہے, لندن کے اندر جا کے اپارٹمنٹ بن رہے ہیں. پھر تو عوام کا اور کسی کا بھی تنقید آپ کا جائز ہوتا ہے. جب عمران خان لوٹ نہیں رہا, جب عمران خان ایک ایک پائی لوگوں پہ لگا رہا ہے, تو پھر آپ کو دیکھنا پڑنا ہے انٹرنیشنل کموڈیٹیز کی پرائسز کیا ہیں, اور انشاءاللہ ساری چیزیں فکس کریں گے. یہ چور نہیں کریں گے. اگر ان چوروں نے کرنا ہوتا تو ان کو تو 30 سال گورنمنٹ ملی ہے. ڈالر تو 20 روپے پہ بھی ہوتا تھا, ڈالر تو 10 روپے ہوتا تھا, 30 روپے پہ بھی ہوتا تھا. ایشوز کمپلیکس ہیں, لیکن الیکشن میں جانے سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ کو, آپ نہیں بھی ہو, اس کو ایک ایسا ریلیف عوام کو دینا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو. وقت ختم ہو گیا, میں اجازت چاہتا ہوں. بھلے وہ مشکل ہو, بھلے وہ بدہ ہو, خوبصورت ہو, عوام کے سامنے سچ رکھیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پی ایم ایل این کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. آفٹر دس بریک.